لیکن شعب ابی طالب میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اہل بیت سمیت تشریف فرمائیں. اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں. امام الانبیاء کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بھی آتی ہیں, سیدہ رقیہ بھی آتی ہیں, سیدہ ام کلثوم بھی آتی ہیں, سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آتی ہیں. لوگ بڑے مکار ہیں, بڑے جھوٹ بولنے والے ہیں. بعضے لوگ یہ اقرار کرتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے, لیکن نہیں, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. ہر شہزادی کی الگ الگ شان ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی گھر والی حرم پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو, عظمت دیکھو, بلندی دیکھو, مقام دیکھو. امام الانبیاء یعنی اپنے ابا کا علمی نمونہ ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام الانبیاء کی شہزادی کی شان یہ ہے, مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1-2 مرتبہ نہیں, ہزاروں مرتبہ نہیں, لاکھوں کروڑوں مرتبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا امام الانبیاء کا دیدار کیا ہے. آج کوئی بادشاہ کی بیٹی ہے, کوئی صدر کی بیٹی ہے, کوئی وزیر اعظم کی بیٹی ہے, کوئی پیر کی بیٹی ہے, کوئی مولوی کی بیٹی ہے, کوئی کسی کی ملکہ ہے, کوئی کسی کی شہزادی ہے. واہ سیدہ زینب, تیرے مقدر پہ 2 جہاں قربان کر دوں. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنے بڑے بڑے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے, لیکن یہاں شان دیکھو, عظمت دیکھو, بلندی مقام دیکھو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, امام الانبیاء اپنی شہزادی سے بڑا پیار فرماتے ہیں. امام الانبیاء کا علمی نمونہ ہے. شان دیکھو, عظمت دیکھو, رحمت کائنات, سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی سگی سالی حضرت حالہ کے بیٹے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرما دیا. امام الانبیاء کو اپنے رشتہ داروں سے بڑا پیار ہے, تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے بڑا راضی ہوتا ہے. میرے رشتہ دار آ گئے. علماء نے لکھا ہے جب بھی حضرت حالہ دربار رسالت میں حاضر ہوتی, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کے اپنی سگی سالی یعنی بہن کا استقبال فرماتے اور آواز لگاتے, او میری خدیجہ دوڑ کے آ, تمہاری ہمشیرہ محترمہ تمہاری بہن سیدہ حالہ آ گئی. امام الانبیاء کی سندہ سے تربیت فرما رہے ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شعب ابی طالب میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف فرمائیں. طائف کے مقام پہ جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لوگوں نے اتنے پتھر مارے, امام الانبیاء کی ذات اقدس نے کفار مکہ کو, ان لوگوں کو, طائف والوں کو قرآن پڑھ کے سنایا. بدلے میں ان لوگوں نے پتھر مارے. مسلمانوں یہ تو دستور ہے, جو بھی کسی کو قرآن سناتا ہے اگر صحیح مسلمانوں وہ اسے قبول کر لیتا ہے, اگر کوئی منافق ہو, بے ایمان ہو, کافر ہو, وہ آگر سے گالیاں دیتا ہے, برا بلا کہتا ہے, پتھر مارتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے قرآن سنایا, اللہ والوں نے قرآن سنایا. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے مقام پہ کفار مکہ کو قرآن سنا رہے ہیں اور بار بار اعلان فرماتے ہیں, لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اور کلمہ طیبہ پڑھ لو, ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے.
لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو طائف والوں نے اتنے پتھر مارے، آپ علیہ السلام کا بدن اطہر زخمی ہو گیا، لہو لعان ہو گیا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا امام الانبیاء کے جوتے مبارک خون آلود ہو گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، ایک عورت مکہ مکرمہ میں کھڑی ہو کے آواز لگاتی ہے، او زینب کہاں چلی گئی؟ تمہارے ابا کو مکے والوں نے مارا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے اپنے ابا سے لپٹ گئی اور مکہ والے کو کہتی ہے، او مکہ کے لوگوں، اگر میرے ابا امام الانبیاء کی ذات اقدس نے تمہارا قرضہ دینا ہے، میں مزدوری کر کے وعدہ کرتی ہوں واپس کر دوں گی، میں تمہارا قرضہ ضرور چکا دوں گی، ادا کر دوں گی، لیکن میرے ابا کو کچھ نہ کہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بالآخر ارشاد فرما دیا، لخت جگر اور نور نظر اور میری شہزادی فاطمہ، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کسی کا پیسہ نہیں دینا، میں نے کسی کا قرضہ نہیں دینا، میں نے کسی کی زمین جائیداد نہیں دینی، میں قبضہ گروپ میں سے نہیں، ایسی بات نہیں، میں تو نبیوں کا سردار ہوں، میں تو سلطان الانبیاء ہوں، لیکن یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، میں ان لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں، بدلے میں یہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے ابا ان لوگوں کو قرآن نہ سناؤ، جب یہ آپ کا قرآن سنتے نہیں، اللہ کا کلام سنتے نہیں، قریب نہیں آتے، عمل نہیں کرتے، بدلے میں پتھر مارتے ہیں۔ ابا جان آؤ گھر چلے، اما خدیجۃ الکبریٰ کو قرآن سنانا، میں قرآن سنوں گی، سیدہ ام کلثوم قرآن سنے گی، سیدہ رقیہ بہن قرآن سنے گی، معصوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بہن قرآن سنے گی، ازواج مطہرات قرآن سنیں گی، آؤ قرآن گھر میں پڑھنا، ان لوگوں کو قرآن نہ سناؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، لخت جگر میری بڑی مجبوری ہے، میرے رب نے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا ہے، اور میرے رب کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ان لوگوں کو قرآن سناتے جاؤ، پتھر کھاتے جاؤ، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ مسلمانوں آج ہم مشروبات کھا پی کے قرآن نہیں پڑھتے، ہزارہ قسم کی نعمتیں کھا کے قرآن نہیں پڑھتے، ہزارہ قسم کے اعلیٰ قسم کے مکانات میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ آؤ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنی شہزادیوں کو فرما رہی ہیں، صحابہ سے فرما رہی ہیں، ماننے والوں سے فرما رہی ہیں، او صحابہ کی جماعت، میرے رب کا یہ حکم ہے، قرآن کو کبھی بھی نہ چھوڑو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتھر کھاتے جاؤ، قرآن سناتے جاؤ، یہاں تک کہ آپ کی جان ختم ہو جائے۔ مکہ کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، امام الانبیاء کے گھر میں کھانے پینے کو موجود نہیں، 2.5 برس تک شعب ابی طالب میں قید رہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مبارک میں اہل بیت کے پاس کھانا موجود کوئی نہیں، او اہل بیت کی نام پہ دعوتیں اڑانے والوں، بڑی بڑی خیراتیں کرنے والوں، آؤ اہل بیت کی شان کیا ہے، اہل بیت نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں یہ خیرات حرام کے پیسے سے ہے، حلال کے پیسے سے ہے، کہاں سے آئی، چھولوں کا ثواب اہل بیت کو پہنچانا چاہتے ہو، لیکن آؤ دین اتنا آسان نہیں، اگر دین سیکھنا ہے حضور کی شہزادیوں سے آ کے سیکھو، سیدہ زینب کے دربار سے سیکھو، سیدہ رقیہ سے آ کے سیکھو، سیدہ ام کلثوم سے آ کے سیکھو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے، گھر میں کھانے پینے کو موجود نہ تھا، حضور اپنے گھر مبارک کے دروازے میں تشریف لائے اور آواز لگا دیو، میری شہزادیوں حاضر خدمت ہو جاؤ۔
سیدہ زینب آ گئی، سیدہ رقیہ آ گئی، ام کلثوم خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین حاضر خدمت ہو گئی۔ حضور نے فرما دیا میری شہزادیوں جھولی پھیلا لو، ابا کے سامنے جھولی پھیلاؤ۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس کی شہزادیاں بھوک کے عالم میں، فاقہ مستی کے عالم میں جھولی پھیلائے کھڑی ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی شہزادیوں کی جھولیوں میں درختوں کے پتے ڈال رہے ہیں اور آنسو بہا رہی ہیں، آنکھیں پرنم ہیں، اور حضور علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں اور میری شہزادیوں درختوں کے پتے چباتی جاؤ اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی چلی جاؤ۔ مکے والوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چین نہ لینے دیا۔ بالآخر حکم ہوا کالی کمنی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ دو، مدینہ منورہ تشریف لے جاؤ۔ امام الانبیاء نے ہجرت فرمائی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ یہیں رہ گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کی جدائی میں بڑی رویا کرتی تھی، آنسو بہایا کرتی تھی۔ ایک دن بالآخر سیدہ زینب نے ہمت فرما کے تیاری فرما لی، میں اپنے ابا کی خدمت میں جاؤں گی، میں بھی ہجرت کروں گی، میں بھی مکہ مکرمہ کو چھوڑ جاؤں گی، دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے میں بھی مکہ مکرمہ چھوڑنا چاہتی ہوں، میں بھی ہجرت کرنا چاہتی ہوں، اپنے ابا کی خدمت میں حاضر ہوں گی، میں بھی مدینہ منورہ جاؤں گی۔ سیدہ زینب چوری نہیں جاتی، چھپ کے نہیں جاتی، بلکہ مکہ کے لوگوں میں اعلان کرتی ہیں، او مکہ والو میں امام الانبیاء کی شہزادی ہوں، میں اپنے ابا کی خدمت میں جا رہی ہوں، اگر میں نے کسی کا قرضہ دینا ہو مجھ سے وصول کر لو، کسی کی سوئی دینی ہو مجھ سے وصول کر لو، کسی کا آٹا دینا ہو مجھ سے لے لو۔ اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن امام الانبیاء کی شہزادی کو شرمندہ نہ کرنا۔ آج تو اہل بیت سے پیار بھی بڑا ہے، مسلمان بھی ہے، اور دل میں یہ خیال بھی ہے کہ کسی کا مال کھا کے مر جاؤں، کسی کے پیسے لے کے کسی کے مال پہ قبضہ کر کے قبر میں چلا جاؤں، پھر تیری غلامی کیسی، اسلام کیسا، تابعداری کیسی۔ قرآن ان لوگوں کی ایسے تعریف بیان نہیں کرتا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی عورتوں کو مخاطب کر کے فرما رہی ہیں، او صحابیات، او مکہ کی رہنے والیوں مائیوں، اگر میں نے کسی کا آٹا دینا ہو آج مجھ سے وصول کر لو، دھاگا دینا ہو وصول کر لو، سوئی دینی ہو وصول کر لو، ٹکا پیسہ دینا ہو آج وصول کر لو، کل قیامت کے دن امام الانبیاء کی شہزادی کو شرمندہ نہ کرنا۔ عورت کا اسلام پہ بہت بڑا احسان ہے۔ ہم نے کیا سمجھا عورت یوں ہی ہے، ہو مسلمان، عورت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر عورت بھائیوں میں لڑائی کرا سکتی ہے، اگر عورت ماں باپ سے جدا کر سکتی ہے، تو یہ عورت اپنے شوہر کو نماز پڑھنے پہ مجبور بھی کر سکتی ہے۔ جب عورت ہی بیچاری ٹھیک نہ ہو، وہ کہے میاں صاحب لے آ، حرام لا، حلال لا، کہیں سے لا، مجھے میک اپ کے لیے پورے 30,000 چاہیے، لہنگا بھی اچھا چاہیے، میرا زیور بھی پورا ہونا چاہیے، چوری کر کے لا، لے کے ضرور لا۔ اور مسلمانوں، اگر مسلمان عورت ہو وہ کہے میاں صاحب رزق حلال لانا، درختوں کے پتے چبا لوں گی لیکن حرام کبھی نہ لانا، انشاءاللہ ہمارے ملک میں امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ تھوڑی سی قناعت پسندی ہو، پہلے گھر کے کپڑے تو پہن لے، یہ اتنے کپڑے جو موجود ہیں، اب تو دنیا میں انشاءاللہ کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ اور صحابہ کا وہ زمانہ دیکھو کہ ایک ایک صحابی نے ایک ایک وقت میں اپنے لباس میں 100 پیوند لگا۔ اب تو ہلکا سا ایک پیوند لگانا بھی گوارا نہیں کرتا، نہ مرد نہ عورت مسلمان ہے، حرام ہو حلال ہو آئے صحیح کہاں سے۔ پھر اہل بیت سے بھی بڑا پیار ہے، حسینی بھی ہے، حسن سے بھی پیار ہے، علی سے بھی پیار ہے۔ اہل بیت 5 لوگوں کا نام نہیں، 5 تن پاک جسے کہتے ہیں اس کا نام اہل بیت نہیں۔
حسن حسین فاطمہ علی ان لوگوں کا نام اہل بیت نہیں. جتنے لوگ گھر میں رہتے ہوں وہ سب اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. حضور کی 4 شہزادیاں اہل بیت میں شامل ہیں. حضور کے 3 داماد اہل بیت میں شامل ہیں. حضور کے نواسے نواسیاں اہل بیت میں شامل ہیں. حضور کا سسر اہل بیت میں شامل ہے. صدیق اکبر اہل بیت میں شامل ہے. عمر اہل بیت میں شامل ہے. عثمان اہل بیت میں شامل ہے. علی المرتضی اہل بیت میں شامل ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. ام حبیبہ سے حضور کا نکاح ہوا. حضرت امیر معاویہ حضور کے سگے سالے ہیں. لوگ تو اکساتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شام میں حکومت تھی. حکومت کا نام تب دیا گیا, اس وقت خلافت کہی جاتی تھی. ایک شخص نے ارادہ کیا مدینہ آنے کا, اور وہ امیر معاویہ سے کہہ کے آنے لگا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت ہے, حکمراں شام کی خلافت آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے فرما دیا سب سے پہلے مدینہ جانا, مدینے میں مسجد نبوی میں چلا جانا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب لوگوں میں دیکھنا ایک بہت سونا جوان آئے گا جس کی پیشانی بڑی نکھری ہوئی ہوگی, اعلیٰ قسم کا اس کا چہرہ ہوگا, چمکتا ہوا چہرہ ہوگا, بڑے لمبے قد والا شخص ہوگا, خوبصورت اس کا بدن ہوگا, خوبصورت اعلیٰ قسم کا لباس اس نے استعمال کیا ہوگا, اور اس کے سر پہ پگڑی موجود ہوگی. اس کی خدمت میں جا کے میرا سلام پیش کر دینا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہوگا. وہ شخص کہنے لگا امیر معاویہ اس کا نام تو بتاؤ. فرمایا کہ نام تو نہیں بتاؤں گا, کام اگر کہو تو بتلا دوں گا, اگر چہرہ کہو تو بتلا دوں گا, لب و لہجہ بیان کروں گا. اس کا رخسار کیسا ہوگا, اس کے لب کیسے ہوں گے, اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی. اور شخص جب تو مدینہ منورہ میں جائے گا اس کا چہرہ بعینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق ہوگا. اسے جا کے میرا سلام پیش کر دینا, اور اسے جا کے کہنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے, میں شام سے آیا ہوں, اس امیر المؤمنین نے بھیجا ہے, اور کام اور کوئی نہیں, ایک ہی کام ہے, اس نے اس لیے بھیجا ہے. او حسین آپ ہاتھ اٹھاؤ, اللہ کی بارگاہ میں امیر معاویہ کے لیے نجات کی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دو. کیا شان ہے, کیا عظمت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رشتہ دار کی جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. جنگ بدر ہوا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جنگی بدری قیدی آئے. اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اللہ رب العزت نے 5000 فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ نے کفار کو جہنم رسید کیا. بڑے بڑے کافر مارے گئے, اکڑ والے مارے گئے, اتراہٹ والے مارے گئے, ابو جہل مارا گیا, ابو لہب مارا گیا. جنگی قیدی آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ان کے لیے نرم گوشہ رکھا. فرمایا کہ انہیں جزیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. ان جنگی قیدیوں کی طرف سے ایک ہار آیا, حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. جب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس ہار کو دیکھا تو آنسو بہا دیے.
فرمایا کہ ان جنگی قیدیوں میں دیکھو اور کون سا قیدی موجود ہے؟ ابو العاص موجود ہے جس کے لیے یہ ہار آیا ہے۔ اور صحابہ کی جماعت، ہاں یہ ہار وہ ہے، میں محمد الرسول اللہ نے اس کو جان لیا ہے، اس کو پہچان لیا ہے، یہ میری زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ہے، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے وقت اپنی بیٹی سیدہ زینب کو عنایت کیا تھا۔ اور صحابہ کی جماعت، اگر تم کہو، اگر تم مجھے اجازت دے دو، آؤ لوگو شان دیکھو، عدل دیکھو، انصاف دیکھو، حضور علیہ السلام فیصلہ فرما رہی ہے، عدل فرما رہی ہے، اور صحابہ کی جماعت کو جمع فرما کے اجازت طلب فرما رہی ہے۔ او لوگو، او صحابہ کی جماعت، یہ ہار وہ ہے جو میری خدیجہ الکبریٰ کا تھا، میری خدیجہ الکبریٰ نے اپنی شہزادی سیدہ زینب کو دیا تھا، نکاح کے وقت دیا تھا، میں نے اسے جان لیا، میں نے اسے پہچان لیا، میں محمد الرسول اللہ اپنے پیارے صحابہ سے اجازت مانگتا ہوں کہ یہ ہار میں اسے اپنے پاس رکھ لوں یا سیدہ زینب کو واپس لوٹا دوں۔ صحابہ کی جماعت نے عرض کر دیا، میرے آقا ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ ہم سے طلب نہ کریں، آپ ہم سے اجازت نہ مانگیں، سوال نہ کریں، ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہم خود بخود بھی اجازت دیتے ہیں، آپ کو اجازت ہے بالکل واپس کر دیں۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو آپ کے اتنے غلام ہیں، تابعدار ہیں، اگر آپ حکم فرما دیں ہم اور بھی مال سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہی ہیں، اپنے دیور کو ساتھ لے کے اونٹ پہ سوار ہے، لیکن جب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو پتا چلا، انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا مارا، سیدہ زینب زخمی حالت میں اونٹ سے گر پڑی، واپس تشریف لے آئے، واپس آ گئی، مکہ مکرمہ میں آ گئی، زخمی ہو گئی، لہو بہتا رہا، زخم سے لہو رشتہ رہا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر موقع پا کے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ہم تو ایک ہی شہید کو جانتے ہیں، ایک ہی شہید کو بڑا سر پہ اٹھا رکھا ہے، اس لیے اٹھا رکھا ہے اس کو لوگوں نے خود قتل کیا ہے، آج ہائے ہائے کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، ایک شہید نہیں، اسلام پہ شہید ہونے والے اہل بیت بڑے موجود ہیں۔ سیدہ زینب نے دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی ہے، اور وجہ کوئی نہیں، امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہو گئی، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی شہزادی کو دیکھا، کمزوری کا عالم ہے، ضعف کا عالم ہے، لہو رس رہا ہے، زخمی حالت میں ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا، لختے جگر تجھے کیا ہوا، تمام کا تمام ماجرا واقعہ بیان کر دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی ہے، اور میرے اللہ میری شہزادی سیدہ زینب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالآخر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، او قالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد، اپنی اماں کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں کو سنبھالا، اپنی بہنوں کی تربیت کی، سیدہ رقیہ کی تربیت فرمائی، سیدہ ام کلثوم کی تربیت فرمائی، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی۔ آج شعب ابی طالب میں درختوں کے پتے امام الانبیاء کے ساتھ چبانے والی سیدہ زینب دین اسلام کے لیے برچھا کھا کے زخمی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے آنسو بہا رہی ہیں، آنکھیں پرنم رو رہی ہیں، اور صحابہ سے فرما رہی ہیں او لوگوں، میری زینب وہ ہے، میری لخت جگر وہ ہے، میری نور نظر وہ ہے، سیدہ زینب وہ ہے، اللہ نے اسے بڑی شان عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے، بلندی مقام عطا فرمایا ہے، میری بیٹی نے دین اسلام کے لیے بڑے دکھ برداشت کیے۔ آج ہم تو نماز کے لیے تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کرنا چاہتے، گھر والے نماز کیسے پڑھے، ذرا ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہیں، ڈرامہ کہیں رہ نہ جائے، لیکن آج ہمارے پاس وقت موجود نہیں۔ ڈرامہ تو بن جاتا، تھوڑا سا ہلاوا آیا تھا نا، لوگ مکان چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے، بینک بیلنس بھی لوگوں نے اس وقت چھوڑ دیا تھا، وہ جو قبضہ کیا ہوا نا جائیدادوں پہ وہ بھی چھوڑ دیے تھے۔ بڑی عجیب قدرت ہے اللہ کی، ایک اللہ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کیسی شان ہے میرے رب کی۔ لیکن ہم پھر بھی نہیں ڈرے، وہیں کھڑے ہیں۔ چوروں نے چوری نہیں چھوڑی، فریب والوں نے فریب نہیں چھوڑا، ڈاکوؤں نے ڈکیٹی نہیں چھوڑی، زانیوں نے زنا کرنا نہیں چھوڑا، بدماش جابر ظالم وہی کے وہی کھڑے ہیں، بے نمازی وہی کھڑے ہیں۔ مر تو جائیں گے، یہ زمین اچھے طریقے سے ہلے، لیکن ہم باز نہیں آئیں گے۔ قرآن کس سے نہیں بیان کرتا، یہ میں نے کوئی تاریخی واقعہ نہیں بیان کر رہا، حضرت حسین کا واقعہ تو تاریخی بھی ہے، لیکن جو وہ واقعہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، یہ امام الانبیاء کی حیاتی مبارک میں پیش آیا۔ آج ہم امام الانبیاء سے کیا نسبت رکھتے ہیں؟ اکیلا ربیع الاول میں یوں کہہ دینا غلام ہے حضور کے غلام ہے، اس کے کہنے سے تو حضور کا بندہ غلام نہیں بنتا۔ اہل بیت سے بھی پیار کرنا پڑے گا کہ امام الانبیاء کے اہل بیت کو اللہ نے اتنا مقام کیوں عطا فرمایا ہے۔ رشتہ دار تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی حضور کا رشتہ دار تھا، قریبی تھا، برادری کا تھا، لیکن اس نے دین اسلام حضور کی غلامی قبول نہیں کی، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ حضرت سلمان فارسی ادھر ادھر سے آنے والے صحابہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کی۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، عورت کی بات کر رہا ہوں، اکرمہ مسلمان ہوا، کیسے مسلمان ہوا؟ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، فتح مکہ کے موقع پہ اکرمہ بھاگ رہا تھا، ام حکیم مسلمان ہو گئی تھی، یہ اکرمہ کی بیوی تھی، ابو جہل کی بہو تھی، بیٹے کی بہو تھی۔ ام حکیم دوڑ کے گئی اور کہنے لگی اکرمہ بھاگنا، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اکرمہ کہنے لگا کہ میرے خاندان نے حضور کو بڑے دکھ دیے ہیں، پتھر مارے ہیں، زخمی کیا ہے، لہو لہان کیا ہے، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ام حکیم فرمانے لگی آج امام الانبیاء نے رحمت والی چادر آج نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے پھیلائی ہوئی ہے۔ حضور نے فرما دیا اللہ نے مجھے رحمت والی چادر اڑا کے بھیجا ہے، جو اسے تھامے گا حضور علیہ السلام اس کو اس میں ڈھانپ لیں گے۔ اکرمہ مسلمان ہوا۔ اکرمہ کی شہادت کے بعد سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے موقع پہ میدان جنگ میں آکے کھڑی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان فرما دیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور لوگوں کفر چڑھ کے آ گیا، دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ جاؤ۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات ہے، میدان جنگ میں آ گئی۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرما دیا ام حکیم مجھ سے نکاح کر لو۔
سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خالد یہ نکاح کا موقع نہیں، بیاہ کا موقع نہیں، شادی کا موقع نہیں، بلکہ میدان جنگ بڑا گرم ہے، ہر طرف سے آواز آتی ہے انفروا فی سبیل اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اسی لیے تو نکاح کرنا چاہتا ہوں، کل اس میدان جنگ میں میرا شہادت کا پروگرام ہے۔ ام حکیم جو پہلے منع کر رہی تھی میں تم سے نکاح نہیں کرتی ہے، میدان جنگ ہے، جہاد کا وقت ہے، قتال کا وقت ہے، کفر چڑھ کے آ گیا، بڑا جنگجو کا وقت ہے، لیکن جب یہ سنا خالد بن ولید تو شہادت کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں، فرما دیا خالد میں تم سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ایک صحابی نے سوال کیا پہلے ام حکیم راضی نہ تھی اب کیوں راضی ہو گئی؟ اکرمہ شہید ہوئے، بیوہ ہو گئی، آج خالد بن ولید بھی شہید ہو جائیں گے، پھر بیوہ ہو جاؤ گی۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے او صحابہ کی جماعت سن لو، میری نگاہ دنیا پہ نہیں، میری نگاہ تو آخرت پہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے اللہ مجھ سے سوال کریں گے دنیا سے کیا لے کے آئی؟ میں عرض کر دوں گی میرے اللہ میرے پاس اور تو کوئی شے موجود نہیں، دنیا میں لوگ مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آج ہم کیا لے کے جائیں گے؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ذرا اپنی زندگی پہ ہم خود زور دیں۔ یہ زلزلہ اللہ پاک نے اس لیے دیا تھا جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا اللہ کسی کے دشمن نہیں ہے، وما ربک بظلام للعبید، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ باپ بیٹا نافرمان ہونا، کبھی باپ تنگ آ کے اپنے بیٹے کا گروان پکڑ کے ہلاتا ہے، وہ کب تک تنگ کرتا رہے گا؟ باز نہیں آتا۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں کو یہ زمین جو مزلزل ہوئی زلزلو زلزالا شدیدا، یہ زمین جو ہلتی ہے جب گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ظلم زیادہ ہوتا ہے، زیادتیاں زیادہ ہوتی ہیں، پھر یہ اللہ کی زمین ہلتی ہے، اللہ پاک اسے ہلاتے ہیں اور باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، بس کر جاؤ، تاکہ پتہ چلے جو لوگ رب کو بھول بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زلزلہ آیا، لوگ آئے اور آ کے سوال کرنے لگے علی المرتضی یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ یہ آفات کیوں آتی ہیں؟ یہ طوفانی بارشیں کیوں آتی ہیں؟ یہ آندھیاں کیوں آتی ہیں؟ لوگ غرق کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرما دیا لوگو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، جب کرتوتیں زیادہ کالی ہو جاتی ہیں، جب لوگ زیادہ گناہوں میں چلے جاتے ہیں، کثرت گناہ کرتے ہیں، اجتماعی گناہ کرتے ہیں، پھر اجتماعی عذاب اللہ رب العزت کو ان پہ آیا کرتا ہے۔ او لوگو، او دنیا میں رہنے والوں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہاری کالی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ او لوگو توبہ کر لو، رجوع کر لو، باز آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابیات نے اطلاع دے دی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی لقطِ جگر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنسو بہا رہی ہیں، آنکھیں پرنم ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، اور صحابیات سے فرماتی ہیں میری شہزادی کو اچھے طریقے سے غسل دے دینا، اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر دینا، یہ سفر آخرت پہ جا رہی ہے، اور میں محمد الرسول اللہ کی یہ پرانی چادر موجود ہے، یہ میری شہزادی کو کفن میں دے دینا۔ آج تیرا تعلق کسی مولوی سے ہے، تو کہتا ہے میں جنتی ہوں، آج تیرا تعلق کسی پیر سے ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے، کہتا ہے میں اس کا پلہ پکڑ کے جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن ایسی بات ہوا ہی نہیں کرتی۔ لیکن آؤ اہل بیت کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو، قرآن اعلان کرتا ہے انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں رب العالمین نے ارادہ فرما لیا، میں رب العالمین جب ارادہ فرمایا کرتا ہوں اور دنیا میں رہنے والوں تھوڑے سے ارادے کی جھلک قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے جب میں اللہ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا، آسمان بنانے کا ارادہ کیا، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں اللہ نے جب زمین بنانے کا ارادہ کیا، آسمان بنانے کا ارادہ کیا، میں اللہ نے حکم فرمایا ہو جا، بس یہ ہو گئے۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت۔ او لوگو جب میں پروردگار عالم نے ارادہ کر لیا، بے شک میں اللہ نے ارادہ کر لیا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت۔ پلیدی کو اجازت نہیں اہل بیت کے نزدیک آئے۔ اللہ پاک حفاظت کی ذمہ واری اٹھا رہے ہیں، شان بیان فرما رہے ہیں۔ اہل بیت کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، بلندی یہ ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کا سینکڑوں مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ نہیں، لاکھوں کروڑوں مرتبہ، اربوں خربوں مرتبہ امام الانبیاء کا دیدار کیا ہے۔ او لوگوں شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، بلندی مقام یہ ہے۔ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور سیدہ زینب کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ حضور علیہ السلام کی آنکھیں پرنمے آنسو بہا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں میری لخت جگر کو میں محمد الرسول اللہ کی یہ پرانی چادر دے دینا۔ اور لخت جگر آج امام الانبیاء کے پاس اس سے بڑھ کے اور کوئی شے موجود نہیں، اور کپڑا موجود نہیں، یہ پرانی چادر ہے۔ او صحابیات کی جماعت، میری شہزادی کو میں محمد الرسول اللہ کی پرانی چادر میں کفن دے دینا۔ جسے امام الانبیاء کی چادر نصیب ہو جائے، جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلی، امام الانبیاء کے دستے شفقت بار بار اس کے سر مبارک پہ رکھے گئے، امام الانبیاء کے گھر مبارک میں رگی، وہ کیسے جنتی نہیں ہو سکتی؟ قرآن اعلان کرتا ہے سیدہ زینب جنتی، سیدہ ام کلثوم جنتی، سیدہ رقیہ جنتی، خاتون جنت جنتی، ازواج مطہرات جنتی۔ او میرے اللہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اعلان کرتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میں اللہ نے انہیں ایسا پاک کر دیا، ایسا پاک کر دیا جو ان کے نزدیک آ گیا، یعنی ان کو ماننے والا بن گیا، ان کے فرمان پہ عمل کرنے والا بن گیا، ان کی سنت پہ عمل کرنے والا بن گیا۔ سیدہ زینب جیسی کوئی عورت ہونا چاہتی ہے، میرا مقام بھی سیدہ زینب جیسا ہو جائے، جو سیدہ زینب کو مانتی ہے، جو سیدہ ام کلثوم کو مانتی ہے، جو سیدہ رقیہ کو مانتی ہے، جو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو مانتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ان کے دربار میں آ کے میں اللہ نے انہیں بھی پاک فرما دیا۔ جو عورت اس بات کی ریز کرتی ہے میں گلوکاراؤں پہ لعنت بھیجتی ہوں، اداکاراؤں پہ لعنت بھیجتی ہوں، میں تو ایسا لباس استعمال کرنا چاہتی ہوں جیسا سیدہ زینب کا تھا، امام الانبیاء کی بیٹی کا تھا، خاتون جنت کا تھا، سیدہ ام کلثوم جیسا پردہ کرنا چاہتی ہوں، میں تو دین اسلام پہ عمل کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن اعلان کرتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، او کالی
کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنات عورتوں کو بھی حکم دے دو اگر ازواج مطہرات کی ریس کرو گی، اگر امام الانبیاء کی شہزادیوں کی ریس کرو گی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ازواج مطہرات بناتے رسول کے جھنڈے کے نیچے ہو کے وہ جنت میں جائیں گی، اللہ پاک ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کی جماعت، میں محمد الرسول اللہ اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود قبر میں رکھ کے آؤں گا۔ سیدہ زینب کی شان دیکھیں، عظمت دیکھیں، بلندی مقام دیکھیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اپنی شہزادی کو خود قبر کے حوالے فرما رہے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو میں یہ موضوع اس لیے چھیڑنا چاہتا تھا کہ چلو میرے 2-3 جمعے گزر جائیں گے، آپ کو بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور کا خاندان ہے کیا، حضور کے خاندان میں کون کون شامل ہیں۔ آج دشمنان اسلام تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ حضور کی ایک بیٹی ہے، حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے بطن کے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ الہی جتنے لوگ بیمار اپنے پرائے گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو مکمل صحت عطا فرما۔ اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، غم زدہ سے غم کو دور فرما۔ اللہ سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں، فصل میں خیر و برکت وسعت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت